نے آ کے عرب کو آباد کیا. یہ عرب جسے ہم آج سعودی عرب کہتے ہیں یا یہ عراق یا جتنی بھی یہ علاقہ جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، یہ عرب یہ سارا حجاز کہلاتا تھا. اسے آ کے سام اور سام کے بیٹوں نے آباد کیا. جناب سام اسے آباد کر کے خود جناب سام بر صغیر میں آ گئے، پاک و ہند میں. جناب سام جب بر صغیر میں پہنچے تو یہ پاکستان میں جب آئے تو یہ گجرات میں آئے. آج بھی ہیڈ مرالہ سے جلال پور جٹا کی طرف جاتے ہوئے وہاں پہ 18 نبیوں کی قبریں ہیں. آپ کو پورے پاکستان میں اکثر جگہوں پہ قبریں ملے گی جسے ہمارے لوگ زمانے کے لوگ کہتے ہیں 9 گزے. انہیں پیر سمجھا جاتا ہے، یہ جناب سام کی اولاد میں سے. بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ خود جناب سام کی قبر بھی جو ہے وہ گجرات میں. جناب سام بر صغیر میں آ کے آباد ہو گئے. اب جناب سام کی 2 طرح کی نسلیں چلی، ایک نے عرب آباد کیا، ایک نے یہ ہندوستان کو آباد کیا. سب سے زیادہ ان تینوں نسلوں میں سے جو سب سے زیادہ نبی آئے وہ جناب سام کی نسل میں سے آئے. کم از کم تاریخ نے تعداد لکھی ہے 4000 نبی جناب سام کی نسل میں سے. ہمارے رسول کا تعلق جناب سام کی نسل میں سے. جناب سام، اب آپ کو ذہن میں بڑا کوشش کر رہا ہوں بڑا خوبصورت کر کے آپ کے سامنے بیان کروں. جناب حام کی نسل کالے، قبیلہ مشہور بربر. جناب سام کی نسل عرب اور ہندوستان کے لوگ. قبیلہ جو مشہور ہوا وہ قریش. با عزت، با عظمت، با کردار، عبادت، تقوی، پرہیزگاری کی بنیاد پہ جو سب سے افضل ہے وہ جناب سام کی نسل میں سے یہ سلسلہ قریش چلا جس میں سے سارے انبیاء آئے. بور تو نہیں ہو گئے آپ اس بات میں؟ اس سے آگے جناب یافس، بسم اللہ سر. اس سے آگے جناب یافس. جناب یافس نے آ کے جتنا بھی ہمارا یورپ ہے، آذربائیجان، ترکمانستان، اٹلی، یورپ، اس سارے کو آ کے جناب یافس کے بیٹوں نے آباد کیا. یہاں پہ سلسلہ چلا جناب یافس کا. جتنے بھی کیسر تھے، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اکثر ہمارے لوگ ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں اور 98% لوگ اس غلط فہمی میں. وہ سمجھتے ہیں کہ فرعون نام تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیسر نام ہوتا ہے، کسرا نام ہوتا ہے. نہیں، جتنے بھی مصر کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا. جتنے روم کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کیسر کہا جاتا تھا. جتنے ایران کے بادشاہ ہوتے تھے ان سب کو کسرا کہا جاتا تھا. اور جتنے عرب کے بادشاہ ہوتے تھے انہیں سردار کہا جاتا تھا. پھر ایک چوتھی نسل چلی. ان تینوں نسلوں کے امتزاج سے ایک چوتھی نسل قائم ہوئی جسے آریہ کہا جاتا ہے. اگر آپ نوجوان جائیں گے انٹرنیٹ پہ آپ جا کے سرچ کریں گے تو مہابھارت برہمن جو ہندو مذہب میں ہے، جو ہندو مذہب کا سب سے برگزیدہ خاندان ہے، اس کا تعلق بھی آریہ نسل کے ساتھ ہے. یہ 4 نسلیں آباد ہو گئی، حام، سام اور پھر آریائی نسل. جناب یافس کو چھوڑ کے حام، سام اور آریہ. جناب یافس پہ پھر گفتگو کل کی گفتگو پہ میں جناب یافس پہ بول دوں گا. اب ہمارے جو 5 امام ہیں ان کی مائیں سامی النسل ہیں. پیر ایسا ہونا چاہیے جس کی ماں کا بھی شجرہ پڑھو تو شرمندگی نہ ہو. امام ہونا ایسا چاہیے، مائیں بھی پاک ہوں، باپ بھی پاک ہوں. جب نبیوں کی مائیں زہرا کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو بے اولاد مائیں زہرا کا مقابلہ کیسے کریں؟ سامی النسل. اب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. جناب سام کا قبیلہ بربر. جناب حام کا جناب سام قبیلہ قریش. جناب سام کے قبیلے میں سے جو ہمارے 5 آئمہ کی والدہ امہات ہیں، مائیں ہیں مقدس، ان میں سے پہلی ماں مولا امیر المومنین کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اسد کی بیٹی، نسل سام کی. مولا امام حسن اور امام حسین کی والدہ جناب سیدہ شہزادی کونین، نسل سام میں سے 3 امام ہو گئے جی. 5واں امام امام محمد باقر علیہ السلام. ان کی والدہ ہے فاطمہ بنت حسن، امام حسن کی بیٹی فاطمہ. ان کا تعلق بھی جناب سام کی نسل میں سے.
ٹھیک ہو گیا. چوتھے امام جو ہیں، چوتھے امام ان کی والدہ شہر بانو. شہر بانو کا تعلق آریہ نسل کے ساتھ ہے، ایرانی نسل کے ساتھ. یہ جتنی بھی پاک بیبیاں جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ ساری اپنے اپنے دور کی شہزادیاں ہیں. پانچ امام جن کی مائیں سامی النسل میں سے ہیں. تین امام وہ ہیں جن کی مائیں حامی النسل میں سے ہیں. جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، ان کی والدہ حمیدہ خاتون. امام محمد تقی ان کی والدہ سمانہ خاتون. امام علی نقی ان کی والدہ سبیکہ خاتون. یہ تین مائیں وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ حامی النسل کے ساتھ ہے. پھر آگے تین مائیں ہیں جن کا تعلق آریائی نسل کے ساتھ ہے. جناب شہر بانو امام زین العابدین کی والدہ، امام حسن عسکری کی والدہ حدیثہ خاتون، ان کا تعلق بھی آریائی نسل کے ساتھ ہے. جناب شہروانو نشیروان عادل، اس کا بیٹا کبیر تھا، اس کا بیٹا پھر آگے جا کے خسرو پرویز، خسرو پرویز کا بیٹا یزگرد، یزگرد کی بیٹی ہے جناب شہربانو. ایک جملے میں، بڑی جلدی جلدی میں ایک جملے میں ختم کر دیتا ہوں. یہ بی بی شہربانو یہ دو بہنیں تھیں، گیہان بانو اور شہربانو. دوسری خلافت کے دور میں انہوں نے، کیونکہ ایران بہت بڑی سلطنت تھی، دوسرے خلیفہ نے ایران پہ قبضہ کرنے کے لیے فوجیں بھیج دی. فوجوں کی چڑھائی ہو گئی اور بہت لمبی جنگ شروع ہو گئی ایرانیوں کے ساتھ. وہاں پہ تیسری خلافت کا دور ختم ہو رہا تھا جب یہ جنگ جیت کے وہاں سے قیدیوں کو قید کر کے پہنچے. جب یہ مدینے پہنچے ہیں تو اس وقت تخت میں امیر المومنین بیٹھ چکے تھے. انہوں نے لا کے قیدی مولا امیر کے دربار میں پیش کر دیے. مولا امیر المومنین کے دربار میں جب قیدیوں کو پیش کیا تو اس میں یہ دو بیبیاں بھی تھیں، جناب شہربانو بھی تھی اور جناب گیہان بانو بھی تھی. امام علی نے فرمایا فوراً ان بیبیوں کو آزاد کرو، شریف کی بیٹیوں کو یوں قید کر کے نہیں لاتے.